میں نے اکثر لوگوں سے سسٹم کے بارے میں سوال کیا اور اکثر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں جب غور و فکر کرتا ہوں کہ چلیں اگر ہم سسٹم کو تبدیل کر دیتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا سسٹم لے آتے ہیں. چلیے اگر بالفرض خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت کو پاکستان پر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, تو کیا خیال ہے تبدیلی آ جائے گی یا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جو کہ اس خلافت کے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے, اگر وہی کرپٹ ہو جائیں گے, اگر ان کی سیرت میں ہی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, تو کیسے ایسے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں؟ کیسے ایسے ممکن ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اسموتھلی رن کرے اور بہتری آ جائے؟ اگر اسی طرح کیپٹلزم کو دیکھا جائے, اسی طرح کمیونزم کو دیکھا جائے, اور اگر اسی راہ میں جو ہے نا وہ خلافت کو دیکھا جائے, تو شروع میں جو ہے نا وہ جو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ سنسیئر تھے. جو بعد کے آنے والے ہیں جنہوں نے اس کو ریپلیس کیا, یہاں کے وہی جو لوگ جنہوں نے جو ہے نا وہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ پہلے کہ کیا کیا, اوورٹیک کیا, وہ بعد میں جو ہے نا وہ ظالموں کی صف میں شامل ہو گئے جب ان کو جو ہے نا انلمیٹڈ پاور جو ہے نا وہ مل گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اصل فساد کی جڑ ہے, جو اصل پرابلم ہے, وہ انسان ہے. اور اب انسان کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے تعلیم کا سہارا لیا جاتا ہے, اور تعلیم جو ہے کسی بھی سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, ذرا تعلیمی سسٹم کو دیکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. یہ کیا تعلیم ہے؟ اس تعلیم میں آپ کیا چیزیں انہیں سکھا رہے ہیں؟ آپ صرف انہیں مہارتیں سکھا رہے ہیں. کوئی بزنس مینجمنٹ میں بہتر ہو جاتا ہے, کوئی کمپیوٹر سائنسز میں, کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, کوئی جو ہے نا لینگویج میں, کوئی لٹریچر میں. لیکن کیا خیال ہے ان کی جو اخلاقیات ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی اخلاقیات جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہے. جو بچہ ہے یونیورسٹی میں فلرٹ سیکھ رہا ہے, جو بچہ ہے وہ یونیورسٹی میں, جو بچہ اور بچی دونوں ہی, ہماری جو جنریشن ہے وہ جھوٹ سیکھ رہی ہے, وہ ڈس آنیسٹی سیکھ رہی ہے. میں کبھی جو ریسنٹلی پاکستان کی پولیٹکس میں جو چل رہا ہے اس کو ذرا آبزرو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. بلاول پڑھا لکھا انسان نہیں ہے کیا؟ مریم پڑھی لکھی انسان نہیں ہے کیا؟ لیکن اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو مجھے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ انسان کتنا جاہل ہے, یا انسان جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا وہ چاہتا ہے, اس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے لیے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اور یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ باقی انسانوں کو جہنم کی طرف جو ہے نا وہ بلا رہے ہیں. اب ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے نا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے کے لیے تھوڑی بول رہا ہے. اور وہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں, جیسے وہ لوگ دونوں جہنم میں جائیں گے, بالکل اسی طرح جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنی جنریشن کو نئے آنے والے وقت کے لیے جو ہے نا تیار نہیں کر رہے. ان کی اخلاقیات جو ہے نا وہ بگڑی رہیں گی. اب یہی بچے جب کامیاب ہو جائیں گے, سکسیسفلی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے, معاشرے میں داخل ہوں گے, تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں گے؟ جبکہ آپ نے انہیں نہ تو کوئی اخلاقیات سکھائی ہے, اور نہ ہی ان کی تربیت کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اہم کردار ادا کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے کوٹ کروں گا. جس پرانی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, وہاں سے کچھ بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور وہ مجھ سے اس بات کا جو ہے نا گلہ کر رہے تھے, شکایت کر رہے تھے کہ سر ہمیں سپروائزر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے رہنمائی فراہم نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو ہے نا 4-5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ٹاپک بھی جو ہے نا وہ سلیکٹ نہیں ہوا. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ وہ جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے. ایک بچہ آپ کے پاس کوئی ٹاپک لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو تھیسس وغیرہ کرتے ہیں, تو ٹیچر جو ہے نا وہ اس میں بغیر بتائے کہ اس میں کیا خامی ہے وہ کہتا ہے یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, جاؤ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا کوئی اور ٹاپک لے کے آنا. اب وہ بچہ دوبارہ کسی اور ٹاپک کو لے کے آتا ہے, تو وہ ٹیچر اس کو خامی نہیں بتاتا, کہتا ہے بس یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, جاؤ دوبارہ. بھائی خدا کے بندے, اس کی خامی تو بتاؤ کہ اس میں خامی کیا ہے تاکہ وہ صحیح کر لے. چلیں اگر اس کو خامی بھی بتا دی ہے تو خامی بتانا کافی نہیں ہے, بلکہ اسے بتاؤ کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. اسی بات کی تو تمہیں سیلری ملتی ہے. جب وہ شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو باقی پاکستانی ہیں وہ کیا اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اگر اسی بات کو آپ لگا لیں کہ 20 سے 22 کروڑ عوام اپنے جو ہے نا وہ فرائض انجام نہیں دے رہی ہوگی, تو ہمارے بچے اسی طرح رول کھود کے کامیاب ہوں گے, اور مغربی عوام جو ہے نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سہارے سائنس کے مریخ پر جو ہے نا وہ جا رہی ہوں گی, اور ہم لوگ اسٹون ایج میں ہی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو خدا را سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کے آئیں. اس لیے میں اکثر ایک نعرہ لگاتا ہوں, we have to go for re-education. ہمیں دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے, اور یہ والا علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سیرت کیا ہے؟ سچ بولنا, لوگوں کا جو ہے نا وہ حق, ان کو جو ہے نا وہ بہم پہنچانا, لوگوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ نرم رویہ رکھنا, ٹھیک ہے, ٹالرنس دکھانا, ٹھیک ہے, کسی سے زیادتی نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جو ہے نا بڑی مبارک سی حدیث ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ہاتھ اور زبان. کتنی پیاری اور خوبصورت جو ہے نا وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان چند الفاظ میں جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بھر دیا. ٹھیک ہے, یہی جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو ہے نا اخلاقیات ہے. السلام علیکم. میں نے اکثر لوگوں سے سسٹم کے بارے میں سوال کیا اور اکثر لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. میں جب غور و فکر کرتا ہوں کہ چلیں اگر ہم سسٹم کو تبدیل کر دیتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا سسٹم لے آتے ہیں. چلیے اگر بالفرض خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت کو پاکستان پر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, تو کیا خیال ہے تبدیلی آ جائے گی یا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جو کہ اس خلافت کے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے, اگر وہی کرپٹ ہو جائیں گے, اگر ان کی سیرت میں ہی کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, تو کیسے ایسے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں؟ کیسے ایسے ممکن ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اسموتھلی رن کرے اور بہتری آ جائے؟ اگر اسی طرح کیپٹلزم کو دیکھا جائے, اسی طرح کمیونزم کو دیکھا جائے, اور اگر اسی راہ میں جو ہے نا وہ خلافت کو دیکھا جائے, تو شروع میں جو ہے نا وہ جو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ سنسیئر تھے. جو بعد کے آنے والے ہیں جنہوں نے اس کو ریپلیس کیا, یہاں کے وہی جو لوگ جنہوں نے جو ہے نا وہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ پہلے کہ کیا کیا, اوورٹیک کیا, وہ بعد میں جو ہے نا وہ ظالموں کی صف میں شامل ہو گئے جب ان کو جو ہے نا انلمیٹڈ پاور جو ہے نا وہ مل گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اصل فساد کی جڑ ہے, جو اصل پرابلم ہے, وہ انسان ہے. اور اب انسان کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے تعلیم کا سہارا لیا جاتا ہے, اور تعلیم جو ہے کسی بھی سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, ذرا تعلیمی سسٹم کو دیکھیں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. یہ کیا تعلیم ہے؟ اس تعلیم میں آپ کیا چیزیں انہیں سکھا رہے ہیں؟ آپ صرف انہیں مہارتیں سکھا رہے ہیں. کوئی بزنس مینجمنٹ میں بہتر ہو جاتا ہے, کوئی کمپیوٹر سائنسز میں, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, کوئی جو ہے نا لینگویج میں, کوئی لٹریچر میں. لیکن کیا خیال ہے ان کی جو اخلاقیات ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی اخلاقیات جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہے. جو بچہ ہے یونیورسٹی میں فلرٹ سیکھ رہا ہے, جو بچہ ہے وہ یونیورسٹی میں, جو بچہ اور بچی دونوں ہی, ہماری جو جنریشن ہے وہ جھوٹ سیکھ رہی ہے, وہ ڈس آنیسٹی سیکھ رہی ہے. میں کبھی جو ریسنٹلی پاکستان کی پولیٹکس میں جو چل رہا ہے اس کو ذرا آبزرو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. بلاول پڑھا لکھا انسان نہیں ہے کیا؟ مریم پڑھی لکھی انسان نہیں ہے کیا؟ لیکن اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو مجھے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ انسان کتنا جاہل ہے, یا انسان جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا وہ چاہتا ہے, اس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے لیے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اور یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ باقی انسانوں کو جہنم کی طرف جو ہے نا وہ بلا رہے ہیں. اب ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے نا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے کے لیے تھوڑی بول رہا ہے. اور وہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں, جیسے وہ لوگ دونوں جہنم میں جائیں گے, بالکل اسی طرح جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنی جنریشن کو نئے آنے والے وقت کے لیے جو ہے نا تیار نہیں کر رہے. ان کی اخلاقیات جو ہے نا وہ بگڑی رہیں گی. اب یہی بچے جب کامیاب ہو جائیں گے, سکسیسفلی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے, معاشرے میں داخل ہوں گے, تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں گے؟ جبکہ آپ نے انہیں نہ تو کوئی اخلاقیات سکھائی ہے اور نہ ہی ان کی تربیت کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اہم کردار ادا کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے کوٹ کروں گا. جس پرانی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, وہاں سے کچھ بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ مجھ سے اس بات کا جو ہے نا گلہ کر رہے تھے, شکایت کر رہے تھے کہ سر ہمیں سپروائزر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے رہنمائی فراہم نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو ہے نا 4-5 ماہ ہو گئے ہیں, ابھی تک ٹاپک بھی جو ہے نا وہ سلیکٹ نہیں ہوا. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ وہ جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے. ایک بچہ آپ کے پاس کوئی ٹاپک لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو تھیسس وغیرہ کرتے ہیں, تو ٹیچر جو ہے نا وہ اس میں بغیر بتائے کہ اس میں کیا خامی ہے وہ کہتا ہے یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, جاؤ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ کوئی اور ٹاپک لے کے آنا. اب وہ بچہ دوبارہ کسی اور ٹاپک کو لے کے آتا ہے تو وہ ٹیچر اس کو خامی نہیں بتاتا, کہتا ہے بس یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, جاؤ دوبارہ. بھائی خدا کے بندے, اس کی خامی تو بتاؤ کہ اس میں خامی کیا ہے تاکہ وہ صحیح کر لے. چلیں اگر اس کو خامی بھی بتا دی ہے تو خامی بتانا کافی نہیں ہے, بلکہ اسے بتاؤ کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. اسی بات کی تو تمہیں سیلری ملتی ہے. جب وہ شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو باقی پاکستانی ہیں وہ کیا اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اگر اسی بات کو آپ لگا لیں کہ 20 سے 22 کروڑ عوام اپنے جو ہے نا وہ فرائض انجام نہیں دے رہی ہوگی, تو ہمارے بچے اسی طرح رول کھل کے کامیاب ہوں گے, اور مغربی عوام جو ہے نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے سہارے سائنس کے مریخ پر جو ہے نا وہ جا رہی ہوں گی, اور ہم لوگ اسٹون ایج میں ہی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو خدا را سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کے آئیں. اس لیے میں اکثر ایک نعرہ لگاتا ہوں, all we have to go for re-education. ہمیں دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے, اور یہ والا علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور سیرت کیا ہے؟ سچ بولنا, لوگوں کا جو ہے نا وہ حق ان کو جو ہے نا وہ بہم پہنچانا, لوگوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ نرم رویہ رکھنا, ٹھیک ہے, ٹالرنس دکھانا, ٹھیک ہے, کسی سے زیادتی نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جو ہے نا بڑی مبارک سی حدیث ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ہاتھ اور زبان. کتنی پیاری اور خوبصورت جو ہے نا وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان چند الفاظ میں جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بھر دیا.
ٹھیک ہے، یہی جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو ہے نا اخلاقیات ہے۔ السلام علیکم۔